الجلی والمنهاج البادی والکتاب الہادی اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر اوسانها معتدلا وثمارها متحدلا مولده بمکہ وہجرته بالطیبہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي المولى يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات پڑھ دیجیے ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات پڑھ دیجیے اسے آواز بڑھا دیں ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد 1438 ہجری کے عشر محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خداوند عالم خان صاحبان کی انجمن سرکار ابوالفضل العباس اہلیان جبوانہ سبھی کی توفیقات خیر میں پروردگار اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اگر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا روز کہنا پڑتا، اگر قریب آ جائیں تھوڑی سی محبت ہوگی، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے اگر نزدیک کرتی، یہ اسی راستے پہ مسلسل چل رہے ہیں، اسی جہاد پہ لگے ہوئے ہیں جس جہاد پر انہیں تانے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ان تانوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلسل اللہ کے راستے پہ جہاد کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہر ایک کو اپنا فضل عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے اسے فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، کیفیت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ فمن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پس جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست قرار دیتے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی اللہ کا لشکر ہے اور اللہ ہی کا لشکر غالب آنے والا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا
اسے محفوظ کیجئے۔ تو گفتگو اس مرحلوں پہ تھی اور تقریر کل ان منزلوں کو ہم طے کر رہے تھے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب تک آگ دونوں طرف برابر نہیں لگے گی، زندگی آگے محبت کی نہیں بڑھ سکتی، حیات محبت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک آگ دونوں طرف برابر نہ لگی ہو۔ یہی اب جملہ ظاہر ہے کہنے کو جی چاہتا ہے، اس منزل پر یہ آگ دونوں طرف برابر لگنے کا ہی تو مسئلہ ہے کہ اگر ہم آل محمد سے محبت کر رہے ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ صرف ہم آل محمد سے محبت نہیں کر رہے بلکہ آل محمد بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ بس ذرا سا فرق ہے، اگر اسے سمجھ لے انسان، ذرا سا فرق ہے۔ ہم محبت کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ، وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں کریمی کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں کرم کے ساتھ، ہم محبت کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ۔ یہاں سے گناہ بڑھتے ہیں، وہاں سے ان کا کرم بڑھتا ہے۔ یہاں سے ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو وہاں سے ان کی سخا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سے ہمارے گناہ اگر بڑھتے بھی ہیں تو وہ کرم کو اپنے فیض کو، اپنے کرم کو وسیع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ محبت بڑھ رہی ہے اور اگر گناہ بڑھ رہے ہیں تو لو ہم اپنا کرم تمہارے شامل حال کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کرم، کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے کرم کو کیسے سمجھے گا انسان کہ یہ آل محمد کا کرم ہے کہ یہ گناہ بڑھتے ہیں لیکن ان کا کرم بڑھ جاتا ہے، وہ ہم سے منہ نہیں پھیرتے۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہم سے منہ نہیں پھیرتے، پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں گناہگار صحیح ہے ہمارا، یہ گناہگار صحیح لیکن ہے ہمارا۔ دیکھیے عجیب منزلیں ہیں، محفوظ کیجئے گا اس تمیلی منزل کو۔ مجھے کچھ منزلیں طے کرنا ہے، یہ تقاضا محبت ہی ہے، لیکن مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو محبت کر رہا ہے آل محمد سے، اسے ہوشیار رہنا چاہیے، اسے ہوشیار کے سلسلے میں رہنا چاہیے۔ منصور دوانقی کا، اب مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، منصور دوانقی کا زمانہ ہے اور اس نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر کوئی سوال کرے گا تو اسے 1 درہم جرمانے میں حکومت کے جمع کرے گا، اسے 1 درہم حکومت کے جرمانے میں ادا کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر چھٹے امام کے زمانے میں اور بھی امامت کے دعوے دار ہیں، تو فرمان یہ ہے، منصور کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے جا کے سوال کرے گا تو 1 درہم اسے بطور انعام دیا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، 1 درہم اسے بطور انعام دیا جائے گا۔ ایک مولا کا چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، ذہن میں خیال آیا، بہت تنگ دست ہے، غریب ہے، سنا کہ جو جعفر صادق سے کوئی سوال کرے گا تو اسے جرمانے میں 1 درہم دینا پڑیں گے۔ یہاں حکومت کا اعلان یہ ہے کہ اگر فلاں فلاں سے سوال کیا گیا تو حکومت اسے 1 درہم بطور انعام دے گی۔ دیکھیں میں مومن سمجھا رہا ہوں، محبت کرنے والا آل محمد سے کیسا ہونا چاہیے؟ آل محمد سے محبت کرنے والے کو ہوشیار ہونا چاہیے۔
تو ذہن میں ایک ترغیب آئی اور اس ترغیب پر اس نے عمل کرنا شروع کیا. میں محبت ادھر گناہ ہے ادھر سے کرم ہے. یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا. ادھر سے گناہ ہے محبت کے ساتھ, وہاں سے محبت کے ساتھ کرم ہے. ذہن میں ایک ترکیب آئی, کہنے لگا کہ وہاں جاتا ہوں تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, لیکن جو 1 درہم بطور انعام کے ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کر دوں گا. جو وہاں سے 1 درہم بطور انعام ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کر دوں گا. یہ تو یقین ہے کہ وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن جو انعام کے طور پہ درہم وہاں سے ملے گا وہ یہاں جرمانے میں ادا کر دوں گا. یہ سوچ کر گھر سے چلا. ایک مرتبہ 4 قدم چلا تھا کہ ذہن میں خیال آیا. یہ خیال سننے والا ہے. ذہن میں خیال آیا, واپس پلٹ گیا. جیسے گھر میں داخل ہوا, ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. اٹھ کے جو دروازے کو کھولا تو آپ حضرت امام جعفر صادق, آپ حضرت امام جعفر صادق. اس نے کہا فرزند رسول آپ؟ کہنے لگے ہاں. آپ نے دیکھا امامت کا کرم, آپ نے امامت کا کرم دیکھا, مولا خود آ گئے یہ بتانے کے لیے کہ تیرے مجھ تک آنے پہ پابندی ہے, میرے تجھ تک پہنچنے پہ پابندی نہیں ہے. تو اب جملہ کہنے دیجئے, یہ امامت کا کرم ہے. تو اگر کبھی حیات میں کوئی ایسی منزل آ جائے کہ تم امامت سے دور رہو تو یہ ان کی مجبوری نہ سمجھنا, یہ ان کی مجبوری نہ سمجھنا, اپنی مجبوری سمجھنا. تو اس نے کہا فرزند رسول آپ؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے فرزند رسول آپ؟ کہنے لگے ہاں ہم آئے. تجھے کچھ پوچھنا تھا نا, تجھے کچھ پوچھنا تھا ہم سے. کہاں مولا پوچھنا تو تھا. کہ 4 قدم چلا تو تھا, پھر واپس کیوں چلا آیا؟ اب یہ خیال سننے والا ہے. کہنے لگا فرزند رسول 4 قدم چلا تھا, لیکن ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے پہنچنے سے پہلے وہاں 49 لوگ ہوئے اور میرے پہنچنے سے 50 ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کر دیا, میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے, کبھی باطل کی جماعت میں اضافے کا سبب نہ بنے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چار قدم چلا, کہنے لگا فرزند رسول اگر میرے پہنچنے سے پہلے وہاں 49 لوگ ہوئے اور میں پہنچا تو 50 ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کر دیا. اب جملہ مولا کا سننے والا ہے. کہنے لگے تجھے پتا ہے یہ 4 قدم چلنے کی غلطی تو نے کیوں کی تھی؟ کہ نہیں فرزند رسول, کہ میں تجھے بتاتا ہوں یہ 4 قدم چلنے کی تو نے غلطی کیوں کی تھی. یہ 4 قدم چلنے کی غلطی تو نے اس لیے کی تھی کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا تو تیری ماں تیرے حق میں خیانت کرنے کے لیے گھر سے 4 قدم چلی تھی, لیکن واپس اس لیے پلٹ آئی کہ میرے دادا کی ولایت نے اسے بچا لیا, میرے دادا کی ولایت نے اسے بچا لیا. تصرف ولایت سمجھ میں آیا. تصرف ولایت یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو اسے معاف کروا دیتی ہے, لیکن اس سے پہلے طاقت یہ ہے گناہ تک جانے ہی نہیں دیتی. گناہ تک جانے ہی نہیں دیتی. کہ یہ جو 4 قدم تو چلا تھا یہ اس لیے چلا تھا کہ تیری ماں تیرے حق میں خیانت کے سلسلے میں 4 قدم چلی تھی, لیکن میرے دادا کی ولایت نے اسے بچا لیا. تو ولایت کی طاقت یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو معاف کروا دیتی ہے, لیکن اس سے پہلے طاقت یہ ہے کہ گناہ تک جانے ہی نہیں دیتی. یہ ولایت کا تصرف ہے.
اب ظاہر ہے ولایت تو بہت سی ہیں، ولایتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ولایت کے بہت سے گوشے ہیں، ولایت کی بہت سی جہتیں ہیں، ولایت کے بہت سے سمت ہیں، ولایت بہت وسیع موضوع ہے، لیکن تصرف ولایت اس سے زیادہ گہرا موضوع ہے۔ اب اگر دونوں کو آپ محسوس کریں تو میں آج کی حد تک تیسرے مرحلے میں کچھ باتیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ولایتیں تو بہت سی ہیں، کبھی آپ کی خدمت میں نے یہ جملہ کہا تھا، اگر جس کو یاد ہوگا یاد ہوگا، اور جسے یاد نہیں تو اعادہ ہو جائے گا۔ بات قیمتی ہے، بات آ گئی ہے ذہن میں تو جملے سن لیجئے دو۔ ایک ہے محبت، ایک ہے خیانت۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک محبت ہے ایک خیانت۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک محبت ہے ایک خیانت ہے۔ خیانت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کبھی کہا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، بات آ گئی ہے تو دو جملے سن لیجئے۔ یہ خیانت کا معاملہ بہت عجیب ہے، واپس آؤں گا جہاں سے تقریر مڑی ہے۔ خیانت کے معاملے میں یہ ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھ پہ جرت کرتا ہے، جسارت کرتا ہے۔ پیغمبر نے عجیب فقرے کہے، کہنے لگے حرام کا ہے۔ نبی نے کہا حرام کا ہے۔ وہ پلٹا، گھر آیا، اس نے زوجہ کے سر پہ تلوار رکھی اور تلوار رکھ کے کہا کہ پیغمبر کی خدمت میں گیا تھا اور بتایا کہ بیٹا جرت کرتا ہے، تو نبی نے کہا حرام کا ہے۔ یہ بتا کہ تو نے خیانت تو نہیں کی۔ اب اس سے زیادہ ممبر پہ وضاحت نہیں ہو سکتی کہ تو نے خیانت کی ہے۔ اس نے کہا میں اسی نبی کے حق کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ میں اسی نبی کے حق کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اس نے زوجہ کے ہاتھ کو پکڑا، نبی کی خدمت میں لے کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تو کہہ رہی ہے آپ کے حق کی قسم کھا کے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ نبی مسکرا اٹھے، کہنے لگے جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا، جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہ تو غور کر اپنی حیات پر، خیانت اس کی نہیں ہے تیری ہے۔ کہ وہ کیا یا رسول اللہ؟ کہ لگے ایک مرتبہ تو بازار سے گزر رہا تھا، خانچہ فروش، چھابڑی والا کھجوریں بیچ رہا تھا، تو نے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، نہ مالک کو راضی کیا، نہ مالک کو راضی کیا، نہ کھجور کی قیمت دی۔ وہ جو تو نے کھجور کھائی وہ شکم میں گئی، شکم نے لہو بنایا، یہ بچہ پیدا ہوا اس لیے حرام کا ہے۔ یا تو مالک کو راضی کرتا یا کھجور کی قیمت دیتا تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، اما ایک کھجور کھا لو تو یہ ہوتا ہے، پورا باغ ہڑپ کر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ خیانت کے جو معاملات ہیں یہ بھی بہت عجیب ہیں، کبھی موضوع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج تو صرف اتنا کہ محبت گناہوں کے ساتھ یہاں سے بڑھ رہی ہے، وہاں سے کرم کے ساتھ محبت ہے، وہاں سے کرم کے ساتھ محبت ہے۔ اسی لیے آخری حجت نے یہ فقرے کہے ہیں کہ اگر ہم اپنی نگاہ کرم کو تمہارے پاس سے ہٹا دیں تو دنیا تمہیں ختم کر دے، اس لیے کہ تم آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ اب یہ مثال بڑے بزرگ تو ظاہر سمجھتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر کی مثال کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے کرم کی نگاہیں ہیں تمہارے اوپر، ورنہ دنیا تمہیں ختم کر دے۔ تو دوستو ولایتیں تو بہت سی ہیں، اب کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسے یوں سن لیجئے جیسے اب عرض کر رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہندوستان کے بہت بڑے ولی ہیں، اور ظاہر ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ اولیاء سے بھری پڑی ہے۔
دنیا میں بہت سے اولیاء کے نام آپ نے سنے ہوں گے اور بہت سے اولیاء کو آپ جانتے ہیں، یہ سب ولایتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نے عجیب جواب دیا ہے۔ کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھ لیا، کہنے لگے آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، تو آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے دیہات کا نام بتایا، میں فلاں شہر کا دیہات کا رہنے والا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تمہارا راجہ کون ہے؟ میں ایک منزل پہ لانے کے لیے تمہید کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا فلاں راجہ ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا گندم۔ کہ تمہارا راجہ کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا گندم۔ کہنے لگے واہ، راجہ بھی گندم کھاتا ہے، تم بھی گندم کھاتے ہو، پھر تم میں اور راجہ میں فرق کیا ہے؟ پھر تم میں اور راجہ میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں خواجہ صاحب آپ سمجھے نہیں ہیں، کھاتا میں بھی گندم ہوں، کھاتا راجہ بھی گندم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی کھاتا ہے۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، وہ اپنی ملکیت کی کھاتا ہے، میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھاتا ہوں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں، ولایت علی کی ملکیت ہے، میں تو علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ولی بن گیا ہوں۔ میں تو علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ولی بن گیا ہوں۔ تو ایک جملہ اگر لے ہی لیا ہے تو دوسرے کو بھی محفوظ کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ میں ان ولایتوں پہ بات نہیں کر رہا ہوں جو بھیک میں ملتی ہے، میں اس ولایت پہ بات کر رہا ہوں جو بھیک دیتی ہے۔ تو کہا کہ تم بھی گندم کھاتے ہو، تمہارا راجہ بھی گندم کھاتا ہے، بے فرق کیا ہے؟ اچھا دیکھیے اگر ولایت کے سلسلے میں جائیں گے تو ولایتیں دو بہت سی ہیں، بہت سی ولایتیں ہیں۔ آپ کے گھر میں ولایت ہے، آپ کہیں گے وہ کون سی؟ باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے اتنی تمہید کے بعد۔ باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ ولی ہے۔ شوہر ولی ہے یا نہیں ہے؟ ولی ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی ولایتیں ہیں ان کا بھی اتنا تصرف ہے، توجہ کیجئے گا، یہ جو چھوٹی موٹی گھر کی ولایتیں ہیں ان میں بھی اتنا اللہ نے تصرف دیا ہے کہ بیٹا اگر باپ کی اجازت کے بغیر مستحب نماز پڑھنے لگے اور باپ راضی نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی واجبات پہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھ رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، واجبات میں کسی کا دخل نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مستحبات کی، لیکن یہ جو چھوٹی موٹی گھر کی ولایتیں ہیں ان کو بھی اللہ نے اتنا تصرف دیا ہے کہ اگر باپ راضی نہ ہو تو بیٹا مستحب نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر باپ یا ماں راضی نہیں ہے تو بیٹا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے، روزہ رکھے گا تو روزہ باطل ہے۔ یہ ولی کی تصرف ہے کہ اللہ نے جو گھر کے چھوٹے موٹے ولی ہیں ان کو بھی اتنا حق دیا ہے۔ شوہر کا حق چونکہ ولایت رکھتا ہے زوجہ کے اوپر، تو اگر شوہر راضی نہ ہو تو بیوی مستحب نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز باطل ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتی زوجہ اگر شوہر راضی نہیں ہے۔ تو جو گھر کی چھوٹی موٹی ولایتیں ہیں ان کو بھی اللہ نے اتنا تصرف دیا ہے۔ تو جملہ کہنے دیجیے اور اسے محفوظ کر لیجئے گا۔ میں ایک جگہ چلا گیا، جنازہ رکھا ہوا تھا، میں نے صاحب خانہ سے کہا بھائی نماز جنازہ تو میں پڑھاؤں گا،
توجہ ہے آپ کی؟ صاحب خانہ سے کہا نماز جنازہ تو میں پڑھاؤں گا، صاحب خانہ نے کہا نہیں شاہ صاحب آپ نہیں پڑھا سکتے، ہم نے کسی اور مولوی کا انتظام کر لیا ہے، تو اگر میں پڑھا دوں گا نماز جنازہ تو میری پڑھائی ہوئی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ مجھ سے ولی راضی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ سے ولی راضی نہیں ہے۔ جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، خدا کی قسم اشرے بھر اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ولی راضی نہیں ہے تو کسی اور کو اس نے ولایت دے دی ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اما میرا پڑھایا ہوا باطل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ولایت کے بغیر میرا جنازہ تو ہوتا نہیں ہے، نبی کا علی کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ کہ ولایت کے حکمت کو تو سمجھو، ولایت کے فلسفے کو تو سمجھو۔ اللہ ولایت کو ایسا تصرف دے کے بھیج رہا ہے کہ ولی خدا دیکھیے اس پہ غور کیجئے گا، ولی خدا کوئی عام بندہ نہیں ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ اب جو زبانیں کھولتے ہیں اور جو فکریں مڑ جاتی ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ ولی خدا جسے بھی خدا بنا کے بھیجے گا وہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کا نمائندہ نہیں ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ تو ولی خدا کے کردار میں کسی بھی منزل پر کہیں بھی کوئی جھول نہیں آ سکتا، کوئی لچک نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اگر لچک ولی خدا کے کردار میں آئے گی تو خدا پہ حرف جائے گا۔ دیکھیے کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، طاہر کچھ منزلیں مشکل ہوتی ہیں، انہیں کیسے میں آسان کروں آپ کی خدمت میں، وہ سوچتا رہتا ہوں کہ لفظ آسان ہو جائیں تاکہ بات پہنچ جائے۔ ولی خدا کائنات میں وہ نمائندہ الہی ہے کہ اس کے کردار میں اگر ذرا سی بھی جھول ہوگا، لچک ہوگی، کمزوری ہوگی، کردار ضعیف ہوگا تو حرف خدا پہ جائے گا۔ وہ کیسے؟ تو دلیل عقلی سی بات ہے، جس کا نمائندہ ہوتا ہے جو کرتا ہے تو بھیجنے والے پہ حرف آتا ہے، بھیجنے والے پہ حرف آتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ولی خدا میں کہیں کمزوری ہوگی تو کمزوری کو پکڑ کے ہر انسان خدا سے شکوہ کرے گا، یہ کسے بھیج دیا ہے، یہ کسے بھیجا ہے۔ اس لیے ولی خدا کا کردار بہت مستحکم ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اب یہاں سے آج تقریر ایک رخ پہ جا رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے، اسے محفوظ کیجئے گا، بات کی تقریروں میں کام آئے گا۔ ولی خدا تھوڑا سا اگر تصور کریں کہ کیسا ہونا چاہیے تو ایسا ہو جو ہر امور سے بری الذمہ ہو۔ کن امور سے؟ ولی خدا کا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی اسے پڑھائے نہیں، وہ دنیا کو پڑھائے۔ اب ان باتوں کو محفوظ کرتے جائیے گا، بات کی تقریر میں کام آئے گا۔ ولی خدا، خدا جسے اپنا ولی بنا کے بھیجے، اس کا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ سوا خدا کے کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی اور سے پڑھے گا تو پڑھانے والا اس سے افضل ہو جائے گا۔ یہ ولی خدا کی ایک صفت ہے، امین محفوظ کرتے جائیے گا۔ دوسری صفت ولی خدا کی یہ ہے کہ وہ عالمین کی زبانوں سے واقف ہو۔ تھوڑا ماشاءاللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے تاکہ مجھے بات پہنچ جائے، میں سمجھ جاؤں کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ کہنے کے بعد تو کم سے کم ماشاءاللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ ولی خدا ایسا ہونا چاہیے جس کا علم عالمین میں سب سے وسیع ہو، بلند ہو۔ پہلی صفت، اس لیے کہ وہ علم دینے آ رہا ہے، لینے نہیں۔
دوسری صفت یہ ہے کہ عالمین میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہوں وہ ولی خدا کے ہاتھ میں ہوں. اس لیے کہ ولی خدا کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں آیا ہے، وہ کائنات کا ولی بن کے آیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں آپ تک بات پہنچ جائے، کیونکہ میری مجبوری ہے، ظاہر ہے کیسے لفظ آسان کروں آپ کی خدمت میں، بعض لفظ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں بات پہنچ جائے. ولی خدا ہر زبان پہ اس کی دسترس ہونی چاہیے. اب یوں سمجھ لیجئے، اسے بزرگ تو پہنچ گیا، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، سندھی ہو، پنجابی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، ہر زبان ولی خدا کو آنی چاہیے. جملہ کہہ دوں، کائنات میں عالمین میں جتنی زبانیں پائی جاتی ہوں وہ بھی اسے آتی ہوں، اور صرف یہ نہیں بلکہ جتنی مخلوق الہی ہے اس کی زبان بھی اسے آتی ہو. جتنی مخلوق الہی ہے اس کی زبان بھی اسے آتی ہو. اب آپ دلیل مانگیں گے تو بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ دلیل تاریخ اسلام سے ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے حاکم وقت کو بہکایا. بہرحال تفصیلات تو بہت ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. امام محمد تقی کے دور میں ہوا یہ کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں. پوچھا کون زینب؟ اس نے کہا زینب بنت علی. تو امام محمد تقی سے ظاہر ہے خاندان کی بات خاندان والا ہی بتا سکتا ہے نا، گھر والا ہی گھر کی بات بتائے گا نا. تو کسی نے کہا کہ جاؤ، حاکم نے کہا کہ جاؤ، گھر کی بات ہے، فرزند رسول موجود ہے، پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے، پوچھو کیا کہہ رہی ہے، یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو مولا کے سامنے یہ سوال رکھا گیا. تو مولا نے کہا کہ حیوانوں کے کٹگرے میں بھیج دے، شیروں کے پنجرے میں بھیج دے، اصلی ہوگی تو بچ کے نکل آئے گی، اصلی ہوگی تو بچ کے نکل آئے گی، بھیج دے کٹگرے میں. امام نے کہا اللہ اکبر، امامت کے وقار کو تو دیکھیے، کہا بھیج دے. کسی نے بہکا دیا حاکم کو. اب ظاہر ہے میں ایک ایک منزل پہ رکوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. پرانے زمانے کے حاکموں کا، بلکہ ہر حاکم کا یہ ہمیشہ طرہ امتیاز رہا ہے، بہکائے میں جلدی آ جاتے ہیں. تو مشیروں نے بہکایا، کہنے لگے اس کے بجائے انہیں بھیج دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، تیری حکومت پہ کوئی حرف بھی نہیں آئے گا، جانور اپنا کام کر دیں. اس نے کہا مشورہ تو برا نہیں ہے. تو حاکم نے مولا سے کہا، کہنے لگا فرزند رسول یہ کیسے طے ہو، یہ کیسے ثابت ہو؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ چلے جائیے، بہتر یہ کہ پہلے آپ. میں نے کہا کہ کائنات عالمین کی مخلوق کی زبانوں سے امام کو واقف ہونا چاہیے، ولی خدا کو معلوم ہونا چاہیے کس کی کون سی زبان ہے، اور اس میں ولی خدا گفتگو کرتا ہے. کسی کی بھی کوئی زبان ہو، ولی خدا گفتگو کرتا ہے. ارے علی سے پنجابی میں مدد مانگتے ہو کیا نہیں دیتے مدد؟ یا سندھی میں یا اردو میں بلاتے ہو نا علی کو؟ تو اگر اردو یا پنجابی آتی نہ ہوتی تو مدد کو آتے کیسے؟ اب اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا فرزند رسول آپ چلے جائیے. مولا نے کوئی حجت نہیں کی، اپنے مقام سے اٹھے، کٹگرا کھولا گیا. شان ولایت یہ ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ شیروں کے کٹگرے میں مولا داخل ہوئے. حاکم وقت بلند مقام پہ بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ قریب گئے شیروں کے، جیسے ہی قریب گئے شیر نے مولا کے پائے امامت پر سجدہ کیا.
اس نے اپنی پیشانی کو ملنا شروع کیا، مولا نے آستین سے ہاتھ نکالا اور اس پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب منظر دنیا نے دیکھا کہ اس نے فرزند رسول کے کان میں کچھ کہا، اس نے مولا کے کان میں کچھ کہا اور وہ چلا گیا۔ مولا نے دوسرے شیر کو بلایا، اس کے کان میں مولا نے کچھ کہا۔ ایک شیر نے مولا کے کان میں کچھ کہا، مولا نے دوسرے شیر کو بلا کے اس کے کان میں کچھ کہا، دونوں چلے گئے۔ حاکم وقت یہ دیکھ رہا ہے منظر۔ ایک مرتبہ جب مولا پلٹے، ان کا مولا ثابت ہو گیا کہ لہو اگر پاکیزہ ہو، لہو پاکیزہ ہو تو حشرات الارض میں سے چاہے شیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس لہو کی محافظت کرتا ہے۔ یہ ولایت ہے، یہ ولایت کا تصرف ہے۔ اس نے کہا ہم سمجھ گئے، لیکن یہ گفت و شنید جو شیروں سے ہوئی ہے یہ نہیں سمجھ پائے، فرزند رسول یہ تو بتا دیجئے۔ مولا نے مسکرا کے کہا، ایک شیر نے میرے کان میں کہا مولا بہت ضعیف ہو گیا ہوں، اور یہ شیر جوان ہے، میرے حصے کا کھانا بھی کھا جاتا ہے۔ میں نے اسے بلا کے کان میں بس اتنا کہا، آج کے بعد ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ تو ولی خدا کو سمجھے دنیا، پوری دنیا کے لیے پیغام عام ہے۔ ولی خدا جتنا غور کریں گے، جتنا فکر کریں گے ولی خدا کے سلسلے میں، اتنے ہی گوشے کھل کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ولی خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالمین میں جو علم پایا جاتا ہو وہ علم اس کے پاس ہو۔ مخلوق الہی میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ولی خدا کو وہ زبانیں آتی ہیں، ورنہ وہ نمائندگی کر ہی نہیں سکتا، وہ نمائندگی کر ہی نہیں سکتا۔ بس آج گفتگو یہاں رک رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ یہ دو صفتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ولایت تو بہت سی ہیں، ولایتیں بہت ہیں، لیکن ہر ولایت جو بھی ولایت ہے وہ ولایت محمد و آل محمد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ولایت پلٹ رہی ہو محمد و آل محمد کی طرف تو ولایت ہے، اور اگر اس کا رخ کسی اور طرف ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولایت کا تصرف ہی تھا کہ حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حسین نے ظاہر ہے کہ آج 3 محرم مصائب کے سلسلے میں بھی کچھ منزلیں طے ہوتی ہیں، کرنا پڑتی ہیں۔ آج جی چاہتا ہے کہ میں اس نمائندے کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ ولی خدا وہ ہے جسے خدا منتخب کرتا ہے، اور اگر ولی خدا کسی کو منتخب کرے تو اس کی عظمتیں کتنی بلند ہوں گی۔ مسلم سفیر حسین ابن علی، سفیر، کبھی آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو میں لفظ سفیر کی اگر کوئی حقیقت کو جان لے، سفیر کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنی جگہ پر مسلم کو بھیج رہے ہیں، گویا مسلم کے چہرے میں حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ بہت سے ترجمے کیے گئے ہیں، بہت سی نزاکتیں ہیں لفظ سفیر کی، نمائندہ بنا کے حسین ابن علی نے بھیجا۔ کوفے سے 18,000 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں خطوط مسلسل آ رہے ہیں کہ مولا کوفے آ جائیے، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ تو حسین ابن علی نے یہ اہتمام کیا کہ مسلم کو سفارت کا عہدہ عطا کیا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ مسلم تم جاؤ اور ہماری طرف سے کوفے میں نمائندگی کرو۔ بس دوستو، میرے عزیزو، مسلم سفیر حسین ابن علی بن کر کوفے آئے، کچھ وقت گزرا،
ہانی ابن عروہ اور دیگر افراد، حضرت مختار نے استقبال کیا ہے حضرت مسلم کا، اور کچھ دنوں تک حضرت مختار نے اپنے گھر میں رکھا۔ وہ تفصیلات مقتل میں موجود ہیں، کتابیں تاریخ کی بھری پڑی ہیں، لیکن ایک منزل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے مسلم کی مظلومیت کا اعلان ہوتا، اور مولا کے چاہنے والوں نے یہ جملے کہے ہیں کہ خدا کسی کو سفر میں اتنا غریب نہ بنائے۔ خدا کسی مسافر کو اتنا غریب نہ کرے جتنا مسلم غریب ہو۔ جب کوفے پہنچے مسلم اور پیغام حسین ابن علی سنا چکے اور وہ خط سنا چکے تمام کوفے کے زعما اور رؤسا کو اور رئیسوں کو اور صاحبان اقتدار کو، جب وہ خط سنا چکے تو ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس عہد و پیمان کو کہا کہ ہم نہیں توڑیں گے۔ اے مسلم، آپ حسین ابن علی کو لکھ بھیجئے کہ وہ کوفے آ جائیں۔ مسلم نے اس بیعت کے بھروسے پر زہرا کے لال کو لکھا کہ مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن اس عہد و پیما کے ساتھ ساتھ مسلم نے اہل کوفہ سے یہ ضرور کہا تھا کہ دیکھو حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں، زہرا کی بیٹیاں بھی حسین کے ساتھ ہیں، تو کیا تم عہد و پیما سے پھرو گے تو نہیں؟ سب نے بالاتفاق مسلم سے عہد و پیما کو طے کیا۔ اب مقتل کہتا ہے، تاریخ کہتی ہیں کہ جب یہ عہد و پیما مکمل ہو گیا اور مسلم پیغام سنا چکے تو ایک مرتبہ مسجد کے اندر نماز مغرب ادا ہو رہی ہے اور 18,000 سے زیادہ لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ نماز مغرب ختم ہوئی ہے تو آدھی مسجد خالی ہو چکی تھی، اور جب مسلم نے نماز عشاء کی آخری تشہد کا آخری سلام بھیجا ہے تو صرف اور صرف مسلم کے گرد 8 لوگ موجود تھے، اور تاریخ نے جب نقشہ کھینچا کہ جب مسلم مسجد کے باب قندہ سے باہر آئے ہیں تو 2 لوگ مسلم کے ساتھ تھے، اور جب مسلم باب قندہ سے باہر آئے تو مسلم کوفے میں اکیلے کھڑے تھے۔ مسلم کوفے میں اکیلے کھڑے تھے، نہ راستوں کا علم ہے، نہ گلیوں کا علم ہے، نہ کوچوں کو جانتے ہیں کون سا راستہ کہاں نکل رہا ہے۔ مسلم اکیلے غریب الوطنی میں اس انداز میں کہ کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی کوچے میں، کہ ایک مرتبہ مسلم ایک گلی سے گزر ہوا، ایک مومنہ عورت توہ جس کا بیٹا بلال تھا، گھر تاخیر سے آنے کی وجہ سے وہ اکثر دروازے پہ آتی، دروازے کو کھول کر بیٹے کے انتظار میں بیٹے کو دیکھتی۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم قریب ہوئے، جیسے اس نے توبہ نے دروازہ کھولا حضرت مسلم پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ سلام دعا ہوئی۔ حضرت مسلم نے کہا تو مومنہ معلوم ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے مومنہ کہہ رہے ہیں۔ عجیب فقرہ، مسلم نے کہا تو لگتی مومنہ ہے، ایک کام میرا کر سکتی ہے؟ اس مومنہ نے کہا حکم کیجئے۔ کہنے لگے اگر ایک تاسہ آگ مل جائے تو تیرا بڑا احسان۔ مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، منزلیں کچھ دور ہیں، یوں ہی پرسہ دیتے رہیے۔ کہنے لگے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ وہ مومنہ دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، کاسہ آب لے کر آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد وہیں دروازے پہ حضرت مسلم بیٹھ گئے تو توبہ نے عجیب فقرے کہے، کہنے لگے اے مسافر، تو مسافر معلوم ہوتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں؟ تو
تو واپس اپنے گھر پلٹ جا۔ حضرت مسلم نے کہا مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ اپنے گھر کیسے پلٹے گا؟ میرے دوستو، میرے عزیزوں، مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا تو اس مومنہ لتوہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے آیا ہوں۔ کہ مدینے میں کس جگہ پہ رہتے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ بس بنی ہاشم کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ توہ تڑپ کے رہ گئی کہ بتائیے آپ ہیں کون؟ کہ عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا وہ تو ہمارے مولا ہے۔ کہ اسی کا بیٹا مسلم، اسی کا بیٹا مسلم ہوں، سفیر حسین ابن علی ہوں۔ بس حسین ابن علی کا نام آنا تھا۔ مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا گھر کے اندر تشریف لے آئیے، حالات سازگار نہیں ہے۔ مسلم گھر میں تشریف جلوہ فروز ہوئے، رات مسلم نے وہیں گزاری، صبح نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ توہ کے گھر کو فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ابن زیاد کی فوج پہ فوج آنے لگی، چاروں طرف سے گھر محاصرے میں آیا، اس لیے کہ بلال نے ابن زیاد کو جا کے یہ اطلاع دی تھی کہ مسلم گھر میں ہمارے چھپے ہیں۔ وہ تفصیلات ہیں عزیزوں، میرے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ گھر محفوظ نہیں ہے، حضرت مسلم نے تیاری کی، گھر سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہا مولا کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی؟ مسلم نے کہا نہیں، ہم تیری مہمان نوازی کو یاد رکھیں گے اور روز محشر تجھے سیدہ عالم سے اس کا اجر دلوائیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا گھر میں رہ جائیے۔ مسلم نے عجیب فطرہ کہا، کہنے لگے میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ابن زیاد کی فوج تیرے گھر میں آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلم سے کہوں گا مسلم یہ کوفہ ہے، کاش روز عاشور آپ کربلا میں ہوتے، فوج اشکیا حسین کے خیموں کو اجاڑ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلم باہر آئے، مسلم نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جب ابن زیاد کی فوج نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلم کو یوں ہی شکست نہیں دی جا سکتی تو ایک گڑھا کھدوایا گیا اور فوجوں نے چاروں طرف سے مسلم پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ مسلم پیچھے ہٹتے رہے، جو ہی اس گڑھے میں مسلم آ کے گرے ہیں، رونے والوں بھی جس کے ہاتھ جو آیا اس نے مسلم کی طرف، جس کے ہاتھ جو آیا اس نے مسلم کی طرف پھینک دیا۔ مسلم کو اسیر کیا گیا، ہاں دارالامارہ مسلم کو لایا گیا۔ ایک مرتبہ دارالامارہ میں مسلم کا داخل نہ ہونا تھا، کسی نے شانے پہ ہاتھ مار کے مسلم کے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مقتل کا بڑا مشہور جملہ ہے، تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا سوا حسین کے مسلم کا کوئی امیر نہیں۔ کچھ وصیتیں مسلم نے کی ہیں، جب وصیتیں مکمل ہو گئیں تو ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا۔ مسلم سے پوچھا گیا کوئی آخری آرزو؟ مسلم نے کہا اگر اجازت ہو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ بس آخری جملے آئے، تقریر ختم ہو گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز سے فارغ ہوئے، کوفے سے کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ یہاں مسلم سلام کرتے جاتے ہیں، منزل قادسیہ پر حسین کا قافلہ رکا ہوا ہے اور حسین جواب دیتے جاتے وعلیکم السلام
مسلم تم پر بھی حسین کا سلام ہو، مسلم تم پر بھی حسین کا سلام ہو۔ بس یہاں مسلم کو دارالعمارہ سے نیچے گرایا گیا، وہاں حسین نے آواز دی، مسلم تم نے حق سفارت کو ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ عباس قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہنے لگے مولا یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا عباس مسلم نے سلام کیا تھا، ہم جواب دے رہے ہیں کہ مولا خیریت تو ہے۔ بس حسین نے دو انگلیاں اٹھائیں، کہا عباس ان کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا دارالعمارہ پر مسلم کا لاشا، ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا آپ ولی خدا ہیں، ارے مسافت کو چھوٹا کر دیجئے تاکہ عباس کوفے پہنچ جائے۔ حسین نے کہا کوفے پہنچ کے کیا کرو گے؟ کہ مولا مسلم کے لاشے کو اپنی آغوش میں لوں گا۔ حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو، میری ماں زہرا ہاتھ پھیلائے، مسلم سفیر حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہا وارث کرب و بلا فرزند زہرا کے ظہور میں جلد تاجیل عطا فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما برحمتک یا ارحم۔